حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کنویں کے جن کا واقعہ جو علم، شجاعت اور روحانی قدرت کا ایک عظیم ثبوت ہے۔ یہ روایت مختلف علماء اور بزرگوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے۔ کچھ نے مناقب علی، کچھ نے روضۃ الاحباب اور کچھ نے قصص الانبیاء جیسی تذکروں میں۔ کہانی کا لہجہ نرم اور بیانی رکھا گیا ہے تاکہ پڑھنے یا سننے والے کے دل پر اثر کرے۔ یاد رہے، یہ واقعہ روحانی اور روایتی منظر پیش کرتا ہے، اس کی اصلیت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ مدینہ کا شہر نور سے جگمگاتا تھا، دن ڈھل چکا تھا اور رات اپنی خاموشی کے ساتھ اتر رہی تھی۔ مسجد نبوی کے قریب لوگ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے۔ اس وقت ایک آدمی گھبرالود کپڑوں میں صاف پریشانی کے اثر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا لیکن آنکھوں میں یقین بھی۔ اس نے عرض کیا، یا امیر المومنین، ہمارے محلے میں ایک کنواں ہے جس میں سے عجیب آوازیں آتی ہیں۔ رات کے وقت لوگ پانی بھرنے جاتے ہیں تو وہ آواز اور تیز ہو جاتی ہے، پانی ابلنے لگتا ہے، کبھی کبھی ہلکی سی آگ جیسی روشنی بھی دکھتی ہے۔ بچے اور عورتیں ڈر کے مارے وہاں نہیں جا سکتے، ہمیں شک ہے کہ وہاں کوئی جن یا مخلوق بستی ہے۔ حضرت علی نے اس کی بات کو غور سے سنا۔ تھوڑی دیر تک سکوت رہا، پھر انہوں نے اپنی عام گہری آواز میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت اور انسان دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جن بھی مخلوق ہیں، مگر جب وہ انسان کو تکلیف دینے لگیں تو انہیں روکا جاتا ہے۔ چل، کل فجر کے بعد ہم اس کنویں پر جائیں گے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد حضرت علی اپنے چند ساتھی لے کر اس جگہ پہنچے۔ کنواں ایک پرانا تھا، گہرا اور تھوڑا اندھیرا، لوگ دور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی نے کنویں کے قریب جا کر بسم اللہ پڑھی اور اپنی عصا لاٹھی اس پانی میں ڈالی۔ اچانک ایک گرم ہوا کا جھونکا اٹھا، جیسے کسی نے اندر سے زور سے سانس لی ہو۔ پانی میں ہلچل ہوئی اور کنویں کے اندر سے ایک بھیانک آواز آئی، کون ہے جو ہماری جگہ میں خلل ڈال رہا ہے؟ حضرت علی نے نرمی سے جواب دیا، میں علی ابن ابی طالب، اللہ کے رسول کا بھتیجا اور ان کا واسی ہوں۔ تم کون ہو جو اللہ کے بندے کو تکلیف دیتے ہو؟ کنویں کے اندر سے دھواں اٹھنے لگا۔ کچھ پل میں اس دھواں کا رنگ سیاہ سے سبز اور پھر سفید ہونے لگا۔ لوگ خوفزدہ ہوئے، لیکن حضرت علی بالکل سکون میں کھڑے رہے۔ پھر اس دھواں میں سے ایک شکل ابھرنے لگی، ایک لمبا درندہ جیسا جین جس کے چہرے پر غصہ تھا اور آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے کہا، میں اس کنویں کا مالک ہوں، یہ جگہ ہمارے قبیلہ جنوں کی ہے۔ لوگ ہمارا سکون توڑتے ہیں، اس لیے ہم انہیں ڈرا کر بھگا دیتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا، یہ زمین اللہ کی ہے، نہ تمہاری نہ کسی اور کی۔ اگر تم انسان کو نقصان پہنچاتے ہو تو یہ ظلم ہے، اور ظلم پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جن غصہ میں گرجا، میں تم سے لڑائی نہیں چاہتا علی، لیکن یہ جگہ ہماری پرکھوں کی ہے۔ حضرت علی نے ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارے پرکھوں کی جگہ بھی اللہ کی رحمت کے بنا کچھ نہیں۔ اگر تم ایمان لاؤ تو تمہیں بھی امن مل سکتا ہے، ورنہ علی ابن ابی طالب کا ذوالفقار تمہیں سبق سکھا دے گی۔ یہ سن کر جن کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت علی کے چہرے سے نور نکل رہا ہے۔ وہ نور اتنا تیز تھا کہ جن نے اپنی آنکھیں چھپا لی۔ کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حریت ہے اور میں جنوں کے ایک قبیلہ کا سردار ہوں۔ ہمارے ساتھ کئی جن ہیں جو اب تک کفر میں ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں بلاتا ہوں تاکہ وہ بھی اسلام قبول کریں۔ حضرت علی نے فرمایا، جاؤ انہیں بلاؤ، مگر یاد رہے اگر انہوں نے فتنہ کیا تو ان کے لیے یہ زمین تنگ کر دی جائے گی۔ تھوڑی دیر میں کنویں کے اندر سے عجیب روشنی پھیلی، دھواں کا بدل اٹھا اور کچھ دیر بعد ان روشنیوں میں سے کئی جن نکل کر زمین پر آئے۔
ان کے چہرے انسانوں جیسے تھے لیکن بڑن ہلکی روشنی میں چمک رہے تھے۔ انہوں نے حارث کو دیکھا، پھر حضرت علی کی طرف۔ حارث نے کہا، یہ اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کے عاشق اور حق کے پرچم در۔ حضرت علی نے انہیں دعوت دی، اگر تم اللہ کے ایک ہونے اور محمد کے رسول ہونے پر ایمان لاؤ تو تمہیں بھی رحمت مل سکتی ہے۔ جن ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر ایک کے بعد ایک نے کلمہ پڑھا۔ حضرت علی نے انہیں اسلام کے بنیادی احکام سمجھائے، عبادت، انصاف اور امن۔ روایت میں آتا ہے کہ اس دن کئی جن مسلمان ہوئے۔ حضرت علی نے انہیں حکم دیا کہ وہ کبھی انسانوں کو تکلیف نہ دیں اور اگر کوئی جن فتنہ کرے تو اسے روکیں۔ انہوں نے اپنی تصدیق دی اور رات کے اندھیرے میں روشنی بن کر غائب ہو گئے۔ علی صبح لوگوں نے دیکھا کہ وہ کنواں بالکل صاف ہو گیا ہے، پانی بالکل میٹھا لگ رہا تھا اور آوازیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ لوگوں نے خوشی کے ساتھ حضرت علی کا شکریہ ادا کیا، مگر انہوں نے صرف اتنا کہا، شکریہ علی کا نہیں، اس اللہ کا کرو جس کا نام لینے سے ہر مخلوق اپنی ہڑ میں رہتی ہے۔ عبرت اور پیغام۔ یہ واقعہ صرف ایک کرامت نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ حضرت علی کا یہ عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان اور علم دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ انہوں نے جن سے لادائی نہیں کی، پہلے انہیں دعوت دی، سمجھایا، اور جب انہوں نے حق پہچانا تو امن حاصل ہوا۔ یہ سبق ہے کہ جب انسان حق اور انصاف پر ہوتا ہے تو جن، انسان اور سب مخلوق اس کے مقام کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے، ہر جگہ، ہر مخلوق اور ہر قدرت صرف اللہ کی ہے۔ جن یا انسان سب اس کے بندائے ہیں، اور جو اس کے حکم میں رہے اس کے لیے امن ہی امن ہے۔